بنی نوع انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام و فضیلت یہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے کلام کیا اور پیغمبروں کو اس امر کے لیے چنا جن کے ذریعہ انسانیت پر حق کا پیغام واضح کیا گیا۔ اللہ نے جن لوگوں کو اس عظیم کام کے لیے مابعوث کیا اس میں ایک جلیل القدر ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جنہیں قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک پیغمبر کے طور پر چنا اور ان پر حق واضح کیا، وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جب آپ نے کوہ طور پر تجلی دیکھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے بولا، اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تو گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو بولا، تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ دراصل کوہ طور مصر کی وادی میں موجود ایک پہاڑ ہے جہاں اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تھی۔ اس تجلی کے نور کے سبب اس پہاڑ کی سخت اور عظیم چٹانیں ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست کلام کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور وہ مصریوں کی غلامی سے نجات پا کر وہاں سے نکلے تو وادی سینا میں بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ روزانہ کوہ طور کے چوٹی پر تشریف لے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ کو یہ خواہش ہوئی کہ خالق کائنات کا دیدار کرے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ فریاد کی کہ وہ اپنے خالق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے بہت فریاد اور خواہش کی۔ آخر ایک روز جب آپ اس پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنی نور کی ذرا سی تجلی ظاہر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس نور کی تجلی دکھائی دی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور غش کھا کر گر پڑے۔ کوہ طور اس نور کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں تک اسی جگہ بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو آپ اس پہاڑ سے نیچے آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آ گئی تھی۔ آپ کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا تھا، اس حد تک کہ کوئی آپ کی طرف مسلسل دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ بہت تیز ہو گئی تھی، آنکھوں میں ایک جلال تھا کہ دیکھنے والے کا وجود کانپ جاتا۔ یہ سب اس نور کی تجلی کا نتیجہ تھا۔